ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے کچھ معروضات پیش کرنے کی غرض سے حاضر آ گیا ہوں. کچھ باتیں سماعت فرما لیں اور ہو سکتا ہے کہ یہی باتیں دل و دماغ میں اگر اتر جائیں تو کل صبح سے آپ کی زندگی کی رفتار اور آپ کی زندگی میں گفتار کا معاملہ بدل جائے. ہم نے بہت ساروں سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، لیکن جس سے سیکھنا چاہیے اس سے کچھ نہیں سیکھ رہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کی زندگی بے ڈنگی کبھی نہیں ہو سکتی. آج ہم اپنے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے حالات اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر مارے شرم سے گردن نیچے کر لینا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی طریقہ نہیں، نہ جینے کا انداز، نہ گفتگو کا انداز، نہ کھانے کا انداز، نہ پینے کا انداز، نہ بات کرنے کا انداز، نہ محفل کا ادب، کوئی چیز بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اور جس سے سیکھنا چاہیے اس کی طرف تو ہماری توجہ بھی نہیں اور اسے پڑھنا بھی نہیں آتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو میرے پروردگار جل جلالہ کے بہت سارے احسانات ہیں. ہم اس کے احسانات کا بدلہ یا اس کے احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک احسان میرے پروردگار نے اتنا عظیم فرمایا کہ اس احسان کو اگر ہم پیش نظر رکھیں اور اس احسان سے اگر فائدہ اٹھائیں
تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ عز و جل نے اس احسان کو یاد دلایا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سا احسان ہے اللہ کا جسے اللہ عز و جل یاد کرنے کے بارے میں فرماتا ہے؟ تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اس نے تم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، یعنی تمہارے پاس ایسی کتاب آئی جو حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن ہے، اگر اس سے تعلق مسلمانوں کا استوار ہو جائے تو اس کتاب کے راستے پر چلنے والا انسان نہ دنیا میں بھٹک سکتا ہے اور نہ دنیا میں اس کی زندگی بے راہ روی کی کبھی شکار ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے تو ہم پکچروں سے راستہ تلاش کرتے ہیں، سیریلوں سے راستہ تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جتنی بھی زندگی میں تمہیں نصیحتوں کی ضرورت ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر قسم کی نصیحت موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قرآن کی نصیحت پر عمل کرے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی سید صاحب خطاب فرما رہے تھے، ممکن ہے ان سے پہلے بھی کچھ علماء نے خطاب فرمایا ہو، کبھی آپ کی بستی میں کوئی بڑے بزرگ آ جائیں اور وہ کوئی نصیحت کریں تو آدمی کہے گا ان کی نصیحت پر عمل کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ پتہ چلا ایک انسان، اس کے لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو اس کی نصیحتوں کو فالو کرے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ اب اللہ عز و جل سب سے بڑے احسان کے طور پر فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان فرمایا، ہم نے تمہارے لیے کتاب نازل فرمائی جو کتاب بھی ہے اور حکمت والی کتاب بھی ہے، یہ جو تمہیں نصیحت کرے اس نصیحت پر تم عمل کرو۔ ہم نے قرآن کی نصیحت کو پس پردہ ڈال دیا، ہم نے قرآن کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم چلنا تو چاہتے ہیں لیکن قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سا انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے جب بتانے والا راستہ بتائے اور اس راستے پر چلنے کی بجائے کوئی اور راستے پر اگر چلے گا تو بھٹک جائے گا۔ قرآن کا راستہ سب سے عظیم راستہ ہے، سیدھا راستہ بتانے والی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جس نے بھی اس کتاب کو تھاما اور اس کے ڈائریکشن کو فالو کیا وہ منزل کو بھی پا لیتا ہے، مقصد کو بھی پا لیتا ہے اور مراد کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب پر عمل کراتے رہے، اسی کتاب کی تلاوت کی عادت ڈلواتے رہے، اسی کتاب کے ڈائریکشن پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، لوگوں کے دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ کو اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز سے دور کیا ہے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے دور کیا ہے۔ یہ کتاب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا زنگ دھل جایا کرتا تھا۔ اس کتاب کی بنیاد پر کفر کی وادیوں سے نکل کر انسان اسلام کی شاہراہ پر گامزن ہوتے نظر آئے، بلکہ یہاں تک کہ جنوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو جنوں نے قرآن سننے کے بعد ایمان کی دولت سے بہرہ ہوئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جنوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور ہم اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور
اور اب زندگی میں کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی معبودان باطل کی پرستش نہیں کریں گے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جن قرآن سنیں تو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، کفر قرآن سنیں تو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ اے مسلمان، تو قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر کے بھی تو اللہ کی کتاب نہ سننے کا شوق رکھتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب پر چلنے کا شوق رکھتا ہے۔ آج کا مسلمان کبھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا، ناکامی کی دہلیز پر کبھی نہ پہنچتا اگر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا۔ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، پورے قرآن کو چھوڑیے، اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے ہی، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ ایک آیت پر دیکھیے، صراحت کے ساتھ ہماری قوم کا نوجوان اس آیت کریمہ کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یا اللہ، حضور سے کہلوایا کہ میرے محبوب یہ تمہارے غلام ہیں، تم پر مرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تم پر سب کچھ لٹانے کی بات کرتے ہیں، ان سے کہہ دو۔ مومنین کہا گیا، انسان نہیں کہا گیا، مومنین سے کہہ دو، اس لیے کہ جو آپ کو ماننے والا ہے وہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ توجہ چاہوں گا، حضور سے کہا گیا مومنین سے کہہ دو، کیا کہو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اے مومنوں، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نعرہ لگاتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، لیکن بات حضور کی نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ یہ سچویشن بن گئی۔ حضور فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میں کبھی کبھی تو مسلمانوں کی نگاہوں کو دیکھ کر کبھی کبھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے کئی مواقع آئے جہاں پر ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کی آوارہ گردی کو دیکھ کر کے اور ان کی بے راہ روی کو دیکھ کر ہمیں چہرہ پھیر کر کسی دوسری جانب سے چلنے کا خیال پیدا ہوا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں یہ دیکھیے مسلمانوں کے ذمہ دار جا رہے ہیں اور ان کی قوم یہ کر رہی ہے۔ ہماری قوم کا نوجوان، میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، تازہ سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر دیکھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ یہ تازہ لیٹسٹ سروے کے مطابق حضور فرماتے ہیں نگاہ کو نیچی رکھو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ میاں داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، انکار نہیں۔ مسواک کا استعمال بھی حضور کی سنت ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ امامہ شریف باندھنا بھی حضور کی سنت ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ کھانے سے پہلے نمک کا استعمال یا نمکین کھانا بھی حضور کی سنت ہے، اس سے بھی انکار نہیں۔ لیکن یہ سنت کب زندہ کرو گے کہ نیچی نگاہ رکھ کر کے چلنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں سنت پر ایک بڑی پیاری بات عرض کروں، بڑی پیاری بات۔ حضور جہاں جہاں گئے برکتیں گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ادھر برکت گئی، ان کے گھر پہنچے ادھر برکت گئی، مدینے پہنچے مدینے برکت گئی۔ یہ تو ہم سنتے ہیں، جہاں حضور کے قدم پڑے وہاں برکت ہوئی۔ کاش کہ یہ سوچ بھی بن جاتی، جس جگہ حضور جائیں وہاں برکت پہنچ جاتی ہے، اور جس گھر میں میرے نبی کی سنت پہنچ جائے اس گھر میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے گھروں سے حضور کی سنت ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگیاں بالکل بد سے بدتر ہوتی جا رہی۔ میں آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ جو ہم جلسے کرتے ہیں اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، ہوتا ہے بہت ساروں کے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ 50 ماہ رمضان گزارنے کے باوجود بھی اس کی زندگی روزے رکھ کر کے نہ بدلی ہو، حج کر کے نہ بدلی ہو، یہ جلسہ کیا اس کی زندگی بدلے گا؟ اس لیے کہ اس جذبے سے ہم کچھ کرتے ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔
کیا کبھی اس نیت سے ہم جلسے میں آئے کہ جائیں گے سنیں گے اور اپنی زندگی کو چینج کریں گے؟ آؤ گاؤں کا جلسہ ہے چلو چلتے ہیں، مدرسے کے اپنے گاؤں کا جلسہ ہے چلتے ہیں بس۔ یہاں ایک آپ کو بہت پیارا جملہ سمجھا دوں، اس وقت جذبے کی نہیں شعور کی ضرورت ہے۔ شعور بیدار ہوگا تو زندگی بدلے گی، اگر شعور بیدار نہیں ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہزار اس قسم کے جلسوں کے بعد ہماری زندگیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ انسان قوت والا اس وقت بنتا ہے جب اس کی زندگی محبت رسول سے لبریز ہو، سنت رسول سے لبریز ہو۔ آپ نے کبھی محسوس کیا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت 3 چکر کے اندر رمل جو کیا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے؟ مجھے بتاؤ، ہر جگہ پر تو آپ پکڑ کے چلنے کے لیے قرآن منع کرتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اور اللہ کے گھر کے سامنے آپ اگر عمرے کا طواف کر رہے ہیں، حج کا طواف کر رہے ہیں، تو 3 چکر کے اندر یوں سینہ تان کر اکڑ کے چلنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس طریقے سے چلنا حضور کی سنت، اور اس طریقے سے چلنے کی بنیاد پر جب حضور صحابہ کو اس طریقے سے چلنے کے لیے فرمائے تھے تو وہ صحابہ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن حضور کے کہنے پر اس طریقے سے چلنے سے باطل کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پتہ چلا نبی کی سنتوں پر عمل سے فائدہ نصیب ہوا کرتا ہے۔ میں تو سچ بتا رہا ہوں، بسا اوقات مایوسی اتنی ہوتی ہے کہ ہماری قوم ایک اینچ بدلنے کو تیار نہیں، اور وہ قوم کیا بدلے گی جو قوم سنتی تو چلی آتی ہو کئی سالوں سے، اور آنسو بھی بہاتی چلی آتی ہو کہ تاجدار کربلا نے جان دی تو شہادت کا جام پیا بھی تو سجدے کی حالت میں امام حسین نے جان دی، اور یہ سن کر مسلمان روتا ضرور ہے لیکن سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیوں آئے آپ کو معلوم ہے؟ آپ نے کچھ پلان بنایا تھا کہ آپ کیوں جلسے میں آ رہے ہیں؟ کچھ سوچا تھا آپ نے کہ بس چلو چلتے ہیں، سید صاحب کی تقریر سنیں گے، کچھ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلے جائیں گے؟ ہاں، سب پر میں بلیم نہیں لگا سکتا، کچھ تو اس لیے بھی آئے ہوں گے کہ شاید کوئی بات دل پر اتر جائے اور کل سے میری زندگی بدل